اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اور ہم بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور سارے لوگوں کو جو نہایت ہی دور و دراز کے ساتھ اور اپنے قریوں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے آج اس کھلے میدان میں یہاں آنے کی توفیق بخشی۔ ہم اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اسی ایمان پر قائم اور دائم رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سرتاج رسول سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے مسنون طریقے پر ہم سب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے غرض سے اور اس کے خاطر میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بھی تو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اس خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے پورے مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میں نے بتایا ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے، پورے مہینے کی روزہ رکھ کر کے اور پھر اس پورے مہینے کو گزارتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اگر کسی کی موت بھی رکھی ہے تو اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ رب العالمین شہیدوں سے آگے بڑھا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب اس بات کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج مسرت کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے، یوم الفطر، آج خوشیوں کا دن ہے، آج نہایت ہی شادمانی سے بھرے ہوئے ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ ہم سب اپنے اپنے دلوں سے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، بڑے بھی، بچے بھی، خواتین بھی اور بزرگ بھی، نوجوان بھی، کام کرنے والے بھی اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے والے، سارے کے سارے دوست احباب خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کے ان خوشیوں کو اللہ تبارک و تعالی تا دیر قائم اور دائم رکھنا، کہو آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یقیناً یاد رکھیے، آج تو خوشی ان لوگوں کے قسمت میں، ان لوگوں کے سرشت میں، ان لوگوں کے کھاتے میں جن لوگوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، پورے رمضان کے صیام اور قیام کو حاصل کیا، اور ان لوگوں کی قسمت میں الحمدللہ جن بھائیوں نے ماشاءاللہ صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا،
کھانے کا انتظام کیا، غربا اور مساکین کا انتظام کیا، ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اور گلیوں میں اور مساجد کے اندر ماشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ایسے بیوہ، یتیم، غربا، مساکین اور کلاش، مجبور، مقہور اور ایسے تمام لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کر، اپنے گلے سے لگا کر، اپنے مال کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے چہل پہل کے ساتھ اور اپنی ساری مسرتوں کے ساتھ ویسے تمام بیواؤں کو اپنے شامل کیا۔ آج میں دعا دوں گا ان تمام بھائیوں کو کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بھائیوں کو، ان تمام اہل خیر حضرات کو ان کے مال میں، ان کے جان میں، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ان کے ہمدردی میں اللہ رب العالمین مزید تو اضافہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی آج یہ خوشی کا دن ہم تمام بھائیوں کو اپنے ساتھ ساتھ جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، کلاش ہیں اور بے بس ہیں، آج بہت سارے ایسے بچے ہیں، بہت سارے ایسے احباب ہیں، بہت سارے ایسے خواتین ہیں جن کے شوہر نہیں، جن کے بچے ہیں ان کے باپ نہیں، سر کا سایہ نہیں۔ ان کے لیے آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کشادہ کریں اور اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی شامل کریں تمام چیزوں میں، اپنے ساتھ نماز میں بھی شامل کیے، انہیں کھانے میں بھی شامل کریں، انہیں خوشیوں میں بھی شامل کریں۔ آج ان کے سروں پر آج اپنے ہاتھوں کو دستے شفقت سے پھیرائیں اور انہیں دعائیں دیں، ان کی دعائیں لیں میرے بھائیوں۔ یقیناً آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کے اہل و عیال ان شفقت سے اور اس مہربانی کی وجہ سے انشاءاللہ آپ جیسے، ہم جیسے لوگوں کے بچوں کو ماں باپ سے محروم نہیں ہونے دے گا۔ آپ ان کے لیے باپ ثابت ہو جائیں، ان کے لیے اہل خیر ثابت ہو جائیں، ان کے لیے سایہ ثابت کریں اور ان کے لیے شفقت اور مہربانی کی، ممتا کی ایک حلاوت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں انشاءاللہ۔ آج خوشی کی بات ہے، آج خوشی اور مسرت اور شادمانی کی دن ہے کہ الحمدللہ آج ہم لوگ اس میدان کے اوپر، اس میدان، کھلے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 1 مہینہ مسلسل محنت کیے ہیں، راتوں میں جاگ کر، دن میں بھوک اور پیاس کی برداشت کر کے، اس کی شدت، اس کی حدت اور اس کی جلن جسم اور پیٹ کے اندر برداشت کیے ہیں۔ اس کھلے میدان میں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں، یہ دعا کرنے کے واسطے، یہ نماز ادا کرنے کے واسطے کہ رب ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم اس کھلے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے اور ہمارے نوجوانوں نے، جن جن لوگوں نے جس طرح سے ہو سکا ٹوٹی پھوٹی چاہے جیسے انداز میں ہم لوگ عمل کیے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اس کی مزدوری نصیب عطا فرما، ہم سب کو اس کی اجرت نصیب عطا فرما رب العالمین۔ اس کے عوض میں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اے اللہ، اس کے عوض میں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو اور ہمارے تمام احباب کو جو یہاں پر جو میری آواز میں شامل ہیں، نماز میں شامل ہوئے، خطبہ میں بھی شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے میرے مالک۔ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کے خطاؤں کو درگزر عطا فرما دے رب العالمین۔ ہمارے بھائیوں میں سے، ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسی غلطیاں کیے ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے رب العالمین، وہ پردے میں ہے اللہ، تو پردے کے نیچے سے ان تمام گناہوں کو تو مغفرت فرما دے، اللہ بخشش فرما دے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج خوشی کی دن ہے، یقیناً آج شکرانے کے طور پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی ہوتی آپ سجدے میں گر جاتے تھے، آپ سجدہ کیا کرتے تھے، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم سے جو آدمی ناراض ہیں، ہم سے جو آدمی دور ہیں، ان کے دلوں کو اپنے دل سے ملائیے۔ ہاتھ ملانے سے نہیں ہوگا، گلے ملانے سے نہیں ہوگا، اپنے ہاتھ کو ملانا ہوگا، ہاتھ کے کنیکشن کو بھائی کے ہاتھ سے جوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی نہیں چاہتے ہیں، یہ ٹوپیاں کام نہیں آئیں گی، یہ توپ اور یہ جبے اور یہ واسکوٹ کام نہیں آئیں گے، یہ نوازیں کام نہیں آئیں گی۔ اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو بالکل کلین کرو، جس طرح سے آپ کے کوئی سسٹم
جب وائرس بھر جاتے ہیں تو اس کو ریفریش مارنا پڑتا ہے۔ آج اس میدان سے ریفریش ہو کر کے جائیں، پاک ہو کر کے جائیں، چاہے خواتین میں سے ہو، چاہے آپ میں سے ہو، نوجوانوں میں سے ہو۔ جنگ و جدل ایک سائڈ رکھو، ایک اتحاد قائم کرو، ایک متفق ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم کام کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالات عجیب و غریب ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اگر مسلمان ایک نہیں ہوئے تو میرے بھائیوں پھر ایسا وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ آج خوشی کے دن اس لیے بھی ہیں کہ میرے بھائیوں آج بہت سارے ایسے یتیم ہیں، ان کے سروں میں دستے شفقت اور دستے مہربانی پھیلا کرو۔ آج یہ خوشی کا دن ہے کہ بہت سارے ایسے غریب ہیں، یتیم ہیں بیچارے، ان کے ساتھ آپ مروت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ تفصیلات ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آج یہ خوشی کا دن یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے ہسپتال کے اندر جو ہے مریض ہیں، ہسپتال کے اندر بیمار ہیں، نہایت ہی جھانکنے کے عالم میں ہیں۔ ہم اور آپ خوش ہیں، لیکن ان لوگوں سے جا کر کے پوچھے کوئی، ان لوگوں کے دلوں کی آواز جا کے کوئی پوچھے، ان لوگوں کی زبان کی آواز تو کوئی پوچھے کہ ان کے گھر میں کسی کی ماں، کسی کے باپ، کسی کی چچا، کسی کی بہن، کسی کی بیوی پتہ نہیں ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں، کراہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ صحت یابی کے لیے میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ایسے تمام مریضوں کو جو بیماروں کے جو ہسپتالوں کے اندر ایڈمٹ ہیں، رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کی دعائیں ہیں رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ ہمیشہ کے لیے رب العالمین صحت مندی نوازے، اور صحت مندی سے اللہ تبارک و تعالی ہم قرار فرمائے، کہو آمین۔ اور اسی طرح سے جو لوگ ہم میں سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بیچارے بیمار ہیں، کئی طریقے کی بیماریاں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ان بیماریوں کے ایک ایک چیز کی طرف، لیکن ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ایسے تمام بھائیوں کو بھی رب ذوالجلال والاکرام صحت سے، تندرستی سے رب العالمین انہیں مالا مال نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو اللہ نے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی شادمانی اور مسرت کی بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنی غریبان کو پاک کر لیا۔ آپ نے پورے رمضان میں میرے بھائیوں بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اپنے پیٹوں کو جلایا، اپنے جسم کو جلایا، اس بات کے لیے کہ آپ نے ایک لفظ لعلکم تتقون تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی یہ ہے کہ پچھلے غلطیوں کو اب چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرے، اللہ رب العالمین کا قریبی بنے۔ ایسا نہیں کہ ہم چاندنی مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم رحمانی مسلمان ہیں، ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں۔ ایک مہینہ اللہ رب العالمین کا ہے اور 11 مہینے بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ تمام لوگوں سے زبانی طور پر یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، جس طریقے سے رمضان المبارک میں مسجدیں بھرتی ہوئی نظر آئیں، مسجدوں کے صفوں میں لوگوں کو دیکھا کہ نظر آئیں، اسی طرح سے آپ کا اور ہمارا حق ہے کہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک یقیناً جانیے میرے بھائیوں مسجدوں کو بھرنا، مسجدوں کو آباد کرنا اور اپنے دلوں کے اندر یہ تقوی باقی رکھنا، یہ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے میرے بھائیوں، جس طرح سے آپ نے رمضان کے تاک راتوں میں جاگ کر کے اور رات رات بھر دعائیں کی تھی، کیا دعائیں کی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کر رہے تھے۔ کتنے سارے لوگوں کو دیکھا گیا اللہ اکبر کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے ایک بچہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے ماں کو معاف فرما دے، میری ماں کو معاف فرما دے، میرے والد کو معاف فرما دے، میرے خاندان کے لوگوں کو معاف فرما دے۔ میں آج یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ جتنے بھی ہمارے سامنے کشاں کشاں دور دراز سے آکے بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے مولا میرے پاک پروردگار یا رب ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو، تمام والدین کو اور تمام یہاں پر موجود سارے لوگوں کو اللہ تو مغفرت فرما دے میرے مالک۔ اے میرے مولا میرے پاک پروردگار، ہمارے دلوں میں جتنے بھی گناہ کے دھبے اور مچے ہیں اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو تو مٹا دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم نے راتوں کو جاگ جاگ کر کے دعائیں کی ہیں، اے اللہ ہمارے ان تمام روزے، نماز اور صدقہ، خیرات، فطرہ، سیام، قیام، لیلۃ القدر اور اسی طریقے سے راتوں کے جاگنا، رب العالمین ان تمام چیزوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما دے۔ میرے مولا میرے پاک پروردگار ہم تمام بھائیوں کو رب العالمین دنیا کے اندر ہرا بھرا رکھے اور ہمارے تمام بہنوں کو اور تمام ساتھیوں کو اللہ رب العالمین
ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، آپ نے اپنے اس رمضان میں اس بات کا خیال کیا، آپ نے حرام تو حرام ہے، آپ نے حلال کو بھی دن میں کھانا بند کر دیے تھے، بند کرے تھے نہیں کرے تھے؟ بتائیے، حرام تو حرام ہے، دن کے وقت میں حلال بھی آپ نے حرام کیا ہوا تھا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کریں۔ تقوی یہ ہے کہ انسان جب کسی کیمپس میں جاتا ہے اور کسی کیمپس میں ٹریننگ لیتا ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، وہ ٹریننگ مرے دم تک اس کو یاد رہنا چاہیے۔ وہ کیمپس میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آدمی مرے دم تک اسی پر قائم اور دائم رہے۔ یہ تقوی آپ ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں۔ اور یہ روزہ میرے بھائیوں یاد رکھنا جو پورے مہینے میں آپ نے رکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض روزے، نوافل روزے، عشرہ کے روزے، اسی طریقے سے عرفات کے روزے اور ذی الحج کے روزے اور پیر اور جمعرات کے روزے، ایام بیز کے روزے اور اسی طریقے سے شوال کے روزے، سب ملا کر کے تقریباً 169 روزے پہنچ رہے ہیں ہمارے سوچ کے مطابق اور گنتی کے اعتبار سے۔ 169 روزے، 30 روزے مکمل کر کے آپ ماشاءاللہ اور تبارک اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی فرض اور نوافل روزے رکھے ہیں، اگر وہ روزہ رکھیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی مسلمان بیمار نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ کیوں؟ کہ اس کے پیٹ میں وہ فیٹ جمع نہیں ہوگا، اس کے جسم میں وہ خون جمع نہیں ہو سکتے، اس کے جسم کے اندر وہ وائرس نہیں آ سکتا، اس کے جسم کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی۔ وہ روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کاٹ دیتا ہے ان تمام باطل چیزوں کو، تمام فاسد مادہ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں اور آپ میں سے رمضان کا روزے رکھے ہیں، الحمدللہ اللہ مبارک فرمائے، اللہ قائم رکھے، اللہ دائم رکھے اور اس کی برکت رب العالمین مرے دم تک قائم رکھے۔ اور اس کے بعد پھر شوال کے روزے بھی جو 6 روزے ہیں، یہ روزے بھی رکھنے کی کوشش کرو آپ۔ یہ روزہ رکھنے سے الحمدللہ آپ پورے سال بھر روزہ رکھنے کی برابر۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم مسلمانوں میں سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے سماج کو، ہماری بستی کو اور ہمارے ملک کو اور ہمارے اسٹیٹ کو اور دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی لوگ مسلمان رہتے اور بستے ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام تمام رہنے والے مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی رہتے ہیں رب العالمین تو امن نصیب عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جان اور مال کے ساتھ، علم کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم، میرے پاک پروردگار، ہم تمام بھائیوں کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ابھی کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے بیچارے وہ فلسطینی لوگ، معصوم لوگ جو چیخ رہے تھے، خواتین بیچارے، معصوم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے جسم چھلنیاں ہیں، جن کے سر میں خون کا فوارہ ہے، جن کے ہاتھ توڑ دیے گئے، جن کے پیر توڑ دیے گئے، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ خواتین میں سے کتنے ایسے دیکھے گئے ویڈیوز کے شکل میں کہ اللہ اکبر، بے یارو مددگار رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ آج ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان فلسطینیوں پر تو رحم فرما میرے مالک، اور اس فلسطین جیسے جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں میرے مالک، میرے پاک پروردگار، ان تمام لوگوں پر تو رحم فرما۔ رب العالمین اس کے کھوئے ہوئے سارے سرمایے کو واپس فرما دے۔ رب العالمین جو گزر چکے ہیں ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ بھی، اور دنیا کے جہاں کہیں بھی رہتے اور بہتے وہ تمام احباب، رب العالمین ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے بھائیوں میں سے، ہمارے بہنوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے ماں باپ اور جن کے شوہر، جن کے بچے، جن کے معصوم، جن کے لاڈلے، جن کے جان کے جگر گزر چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں میرے مالک رب العالمین ان لوگوں کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما دے۔ رب العالمین ان لوگوں کو رب العالمین قبر کے عذاب سے بچانا میرے مولا، میرے پاک پروردگار، اور جن کے لاڈلے، جن کے جگر گزر چکے ہیں، دفن کرتے ہو کر دل کاٹ کر کے دفن کیے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے
उन लोगों को रब्बुल आलमीन सब्र जमील की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम भाइयों को, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे मेरे भाई, हम सब को गलतियों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। रब्बुल आलमीन हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सब रमज़ान के महीने में जो भी छोटे छोटे गलतियां हुई हैं ए अल्लाह तो उसको माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सब पूरे महीने की एहतमाम किए हैं, रब्बुल आलमीन तो उसकी सही सही मजदूरी नसीब अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन छोटी छोटी गलतियों को माफ़ फरमा कर रब्बुल आलमीन जिस मकसद के तहत हम लोग रोज़ा रखे थे ए अल्लाह बाबुर रैयान का तूने वादा किया है, ए अल्लाह हम सबको बाबुर रैयान के अंदर दाखिला नसीब अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को और हमारे दोस्त अहबाब को, और इसी तरीके से इस अजीम से प्रोग्राम को, इस ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के वास्ते मस्जिद अबू उबैदा बिन जर्राह, मस्जिद इबादुर रहमान, मस्जिद अल फुरकान, ये तमाम अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह एकजुट होकर के यहाँ कायम करने की नहायत ही कशा और नहायत ही अपने दिलों में रात में देखा कि 11 बजे रात तक इस हाल को या इस जो है जगह को पाकीज़ा करने के वास्ते कितने सारे हमारे नौजवान थे बेचारे रात के 11 बजे रात झाड़ुआ लगा रहे, बांध रहे हैं। मैं कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की इस मेहनत को कबूल फरमा ले रब्बुल आलमीन। और जहाँ जहाँ जिस तरीके से मैं सबका नाम नहीं ले सकता, जिन जिन शक्ल में रमज़ान मुबारक के अंदर कितने सारे लोगों ने खाने की जगह पे, पानी की जगह पे, खजूर की जगह पे, ताक़रातों में खाने के और इंतज़ाम की जगह से अफ्तारी के लिए, शहर के लिए सारे लोगों ने इंतज़ाम किया। कितने सारे ऐसे ख़वातीन ने दुआएं भी दी और कितने सारे उसमें शामिल भी हुए। मेरे मौला मेरे पाक परवरदिगार इन तमाम चीज़ों को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन इसके एवज़ में हमें दुनिया में कुछ ना मिले, हमें कबूल है, लेकिन रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह नसीब अता फरमा दे मेरे मौला मेरे पाक परवरदिगार। हम सब के गरीबान में जो भी गुनाह चिपके हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसको गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारी गर्दनों को आज़ाद फरमा दे। रब्बुल आलमीन जहन्नम जैसी खतरनाक जगह है अल्लाह ताला उस जहन्नम से, उसकी आँच से, उसकी लपट से हम सबको रब्बुल आलमीन बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम जिस नियत से रमज़ानुल मुबारक तय किए हैं अल्लाह तबारक व तआला उसी नियत के तसलसल में और उसी पहम में, उसी संगम में रब्बुल आलमीन मरे दम तक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज के तारिक होते हैं, याद रखिए उसके रोजे भी नाकबूल होंगे, उसके सदका और खैरात भी नाकबूल होंगे। कितने सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं रमज़ान मुबारक के अंदर फितरों की जगह पे, ज़कात के जगह पे सारी चीज़ों का निसाब डाल करके और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुस्तहिकीन तक पहुँचाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों के इस सारी मेहनतों को और कद्दो काविशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ़ कबूलियत का दर्जा नसीब अता फरमा दे। मेरे मौला मेरे पाक परवरदिगार, एक बार फिर से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस ईद उल फित्र की नमाज हम सबको कबूल फरमा ले मेरे मालिक। रब्बुल आलमीन हम सबको इस नमाज के बाद जब घर में जाएंगे गरीबों और मिस्किनों को भी अपने दस्तरखान में और अपने कटोरे में और अपने दरवाज़ों में भी जगह नसीब अता फरमाने की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम जो आज यकीनन दिलों की दूरी में से खलिश पैदा किए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जोड़ने और करीब करने की तौफीक नसीब अता फरमा। और मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों, चूँकि मैं इस शहर का काफ़ी सालों से इमाम, क्योंकि हक बात और सच बात बड़ी कड़वी हुआ करती है। कुरान और हदीस की हक और सच बात बड़ी कड़वी होती है, दुनिया में उससे कड़वी कोई बात नहीं है। अगर मेरे तरफ से भी किसी को किसी भी जगह पे वाज में, बयान में, दुरूस में, किरदार में, अखलाक में और दिगर सारी चीज़ों में अगर कोई किस्म की आपके नज़रों में नाजेबा हरकतें हुई हैं, मैं खुले दिल से खुले मैदान के नीचे और खुले मैदान में और खुले आसमान के नीचे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग भी मुझे मादरत करेंगे और माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको भी माफ़ फरमाए, बहनों को और बच्चों को और सबको अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैंने
ساری باتوں کو اختصاراً لپیٹ کر کے رکھا ہے، اور آپ لوگ صاحب سمجھ ہیں، صاحب علم ہیں، اور اتنا تو سمجھتے ہیں کہ یہ موقع بڑا ہی مختصر اور شارٹ موقع ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عید الفطر کی نماز کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی غلطیوں کو تو درگزر فرما کر جو ہے حرف غلط کے جیسے مٹا دے۔ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے جگہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے اس اجتماعیت کو اور اس جمگھٹا کو ایسے ہی ہمیشہ قائم اور دائم رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں، صفوں میں، جگہوں میں اور جہاں بھی ہم قائم رہتے ہیں، رب العالمین اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، سارے لوگوں کو رب العالمین باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کی زندگی میں خوشحالی نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں کے اندر رب العالمین تقوی اور قرآن اور حدیث کے اوپر جینے کی عزم اور عزم مصمم ارادہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو توحید پر، عقیدہ توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، میرے ساتھیوں اور نوجوانوں، اگر ہم نے توحید کو نہیں سمجھا اور اپنی زندگی میں خوب صوم و صلات کیے لیکن توحید نہیں ہے، یاد رکھیے ایسے لوگوں کی کوئی نماز، کوئی جو ہے عید الفطر، کوئی عید الاضحیٰ، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زندگی سے ڈوریاں، رسیاں، تعویذ، پلیتے، ان تمام چیزوں سے رب العالمین توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ بغیر توبہ کے مر گئے تو یاد رکھو، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی ہوائیں بھی نہیں لگے گی۔ اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ عزم اور یہ محبت پیدا فرما دے میرے مولا کہ ہم لوگ سنت کے مطابق اپنی زندگی میں ہر کام انجام دیں گے انشاءاللہ، سنت کے مطابق زندگی میں انجام دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کا صحیح مصداق بنیں گے۔ اللہ نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو اور جسے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ۔ آج دیکھیے ہم لوگ رسول کی سنت کے مطابق یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر امن نصیب عطا فرما دے۔ میں دعا کروں گا کہ یہاں پر جتنے لوگوں نے محنتیں کی ہیں اللہ رب العالمین کی محنتوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما دے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گراؤنڈ کو جن لوگوں نے حاصل کیے اور اس میں کوششیں کیے ہیں اور جن لوگوں نے دیے بھی ہیں، اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی ہیں ان کو رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو غیر بھائی ہیں اللہ رب العالمین انہیں دین اور توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ اور جو ہمارے آس پاس میں جو بھی پولیس کے احباب ہیں اللہ رب العالمین سے انہیں بھی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی دین اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ رب العالمین جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہر وقت پنجہ اٹھائے ہوئے رہتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں تیرا خوف اور تیری محبت اور دین اسلام کی محبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے بھائیوں میں سے دنیا کے جہاں کونے کونے میں رہتے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو، بھائیوں کو امن نصیب عطا فرما۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسلام میں امن رکھا ہے، چین رکھا ہے۔ اسلام کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو اور علم حاصل کرو۔ بغیر علم کی آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کو نہیں پہچان سکتے، رسول کو نہیں پہچان سکتے، دین اسلام کو نہیں پہچان سکتے، آخرت کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ اپنے روزوں اور نمازوں کی قدر اور عزت نہیں کر سکتے بغیر علم کی میرے بھائیوں۔ آپ اپنی عبادت کی بھی عزت نہیں کر سکتے، اپنی عبادت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے علم ضروری ہے۔ آپ تمام بھائیوں میں سے چاہے اگرچہ 50 سال ہو گئے ہیں، اگرچہ 60 سال ہو گئے ہیں، ہر قریے میں مسجد ہے، اپنے اپنے اماموں سے جڑ جائیے اور قرآن سیکھیے اور ترجمے کے ساتھ سیکھیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، نہایت ہی دل کی مرجھائی ہوئی زبان سے کہنا پڑتا ہے، کتنے سارے لوگ ہیں 50 سال 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے اللہ کے بندے
ذرا سورہ فاتحہ کی ترجمہ تو بتا دے۔ اللہ کی قسم اس کی پیر کے نیچے زمین کھسک جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں لیکن پریکٹیکل زبان سے پڑھنے اور کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بس یہی چند باتیں تھی اور التجا تھی، شاید گفتگو لمبی ہو گئی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو قبول فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عملوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ یاد رکھو ہمارے جتنے بھی والنٹیر حضرات ہیں اور خواتین میں بھی، جاتے جاتے آپ لوگ ضرور بضرور عیدانہ فنڈ دینا نہ بھولیں، کیونکہ اس کے تحت بہت سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا انتظام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا۔ بہنوں سے اور بھائی